نوالا منہ میں لیتے ہی میرے منہ کے زاویے بگڑ گئے. اتنا تیز نمک. پاکیزہ، میں حلق کے بل چلایا تھا. یہ کھانا تم نے بنایا ہے، اتنا تیز نمک؟ میری دھاڑ سن کر وہ سہم گئی. جی وہ غلطی سے ہو گیا. میری طبیعت خراب ہے تو مجھے سمجھ نہیں لگی کہ کھانے میں نمک کیسے تیز ہو گیا. میں نے کھانے کی پلیٹ اٹھا کر اس کے منہ پر پھینکی. جاہل عورت، تمہیں کھانا بنانے کی بھی تمیز نہیں ہے. جاؤ میرے لیے کچھ اور لے کے آؤ. سارا دن باہر لوگوں کی بک بک جھک جھک سنتے رہو اور گھر میں آ کے اس منحوس کی صورت دیکھو جسے نہ کھانا ڈھنگ سے بنانا آتا ہوتا ہے اور نہ کوئی کام آتا ہے. میں منہ میں بڑبڑاتا رہا. اتنے میں وہ آملیٹ بنا کر لے آئی. اس کا پہلا نوالا لیتے ہی میرا دماغ گھوم گیا. پچھلے سالن میں نمک اتنا زیادہ تھا تو اس میں نمک سرے سے تھا ہی نہیں. میں اپنی جگہ سے اٹھا، اسے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. وہ کسی ہرنی کے مشابہ خوفزدہ لگ رہی تھی. بے دردی سے میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارے، اسے مغالطات سے نوازا. وہ نیچے گر گئی. میں اسے لاتوں اور ٹھڈوں سے مارنے لگا، مگر میرا غصہ کسی طور بھی کم نہیں ہو رہا تھا. وہ روتی رہی، چلاتی رہی، مگر مجھے اس پر رحم نہیں آیا. جب وہ ادھمری ہو گئی تو میں اسے بکتا جھکتا باہر چلا گیا اور باہر ہوٹل پر جا کر میں نے مزے سے کھانا کھایا اور یہ بات بھول گیا کہ گھر پر کوئی بھوک کی حالت میں ادھمرا پڑا ہے. مگر میں اب ایسا ہی ہو گیا تھا. مجھے اپنے علاوہ کسی کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کتنا ظالم انسان ہوں، مگر میں شروع سے ایسا نہیں تھا. میرے ساتھ ایسا حادثہ ہوا جس نے مجھے اتنا بدل کر رکھ دیا. حادثہ؟ ہاں، وہ حادثہ ہی تو تھا جو میرے ساتھ ہوا. ایک بھیانک خواب تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. پہلے میں اس پاکیزہ سے بہت محبت کرتا تھا. میں نے اسے شادی کے بعد ہی پہلی بار دیکھا تھا. یہ صورت اور سیرت دونوں میں اچھی تھی. اس کو دیکھ کر میں خود کو خوش قسمت تصور کرنے لگا تھا. زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی. زندگی میں بس ایک ہی کمی تھی، اولاد کی کمی، مگر اس کمی کو ہم لوگوں نے کبھی خود پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا. میں اپنی بیوی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا تھا، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. میں اعتبار کرنا اور محبت کرنا ہی بھول گیا. جب میں گھر گیا تو وہ اسی پوزیشن میں پڑی ہوئی تھی. میں نے اسے ایک ٹھڈا مارا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا. صبح جب میں اٹھا تو وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی. میرے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی اس کی ڈھٹائی دیکھ کر. ہاں، وہ بہت زیادہ ڈھیٹ تھی. مار کھا کر بھی میری خدمت کرتی رہتی تھی، میرے آگے کھانا پکا کر رکھتی تھی. مجھے اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ میں اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کروں وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی. گالیاں سن کے، مار کھا کے بھی وہ کہیں نہیں جائے گی. یہاں تک کہ ایک دن رات کے وقت میں نے اسے گھر سے نکال دیا اور وہ باہر دروازے کے پاس ہی بیٹھی رہی. صبح جب میں نے دروازہ کھولا تو اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے. اس نے کہا، میں تمہاری ملازمہ بن کے رہوں گی مگر مجھے یہاں سے مت نکالو. اس کی انہی باتوں کی وجہ سے شیر ہو گیا تھا میں. میرا جب دل چاہتا تھا اس کو دھنک کے رکھ دیتا تھا اور وہ خاموشی سے مار کھاتی رہتی تھی. اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. اس کا باپ فالج کا مریض تھا اور ماں ستیلی تھی. وہ اسے چند گھنٹے بھی اس گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی، کو جا کے ساری زندگی رکھنا. اس نے اس کی شادی بھی سر سے بوجھ اتارنے والے انداز میں کی تھی. یہ وہاں جب جاتی بھی تو صرف اپنے باپ کی وجہ سے جاتی تھی اور اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. آج وہ اپنے باپ کے گھر گئی ہوئی تھی اور میں ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھویا ہوا تھا. جب میری شادی کا پہلا دن تھا اور میں بہت خوش تھا. اس وقت میں کتنا مطمئن تھا اور کتنا مختلف انسان تھا. میرے دوست یار سب چھیڑ رہے تھے، ارے یار بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں اتنی حسین بیوی ملی ہے. یہ میرے دوست امجد کی آواز تھی. اس نے تو گویا مجھے 7ویں آسمان میں بٹھا دیا تھا. کون تھا ایسا شخص جس نے میری بیوی کی تعریف نہیں کی تھی؟ مجھے اپنی قسمت پر ناز ہونے لگا. مگر میں اس اہم موقع پر اپنے چھوٹے بھائی سہیل کو بہت مس کر رہا تھا. میری شادی کے موقع پر وہ یہاں پر نہیں تھا اور میں اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا، تو زندگی کے اہم موقع پر مجھے اس کی یاد کیسے نہ آتی. وہ خود تو نہ آیا مگر اس کی کال آ گئی. کافی دیر مجھ سے فون پر باتیں کرتا رہا. آج میری اپنی بیوی کے ساتھ پہلی ملاقات تھی. مجھے وہ بہت پسند آئی تھی. پاکیزہ، وہ اپنے نام کی طرح ہی تھی، صورت اور سیرت میں یکتا. میری زندگی بہت مزے میں گزرنے لگی تھی. میری زندگی میں میری بیوی سے پہلے کبھی کوئی لڑکی نہیں آئی تھی، اسی لیے میں اس کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے لگا تھا. میں جب 17 سال کا تھا میرے امی ابو ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے. تب میں بہت زیادہ رویا تھا. اس وقت سہیل 10 سال کا تھا. میں نے اس کا ماں باپ دونوں بن کر پالا. اس کو بہت زیادہ محبت دی، اس کا بہت زیادہ خیال رکھا. خود محنت مشقت کرتا رہا مگر اس پر آنچ نہیں آنے دی. میرے ابو کی ایک کریانے کی دکان تھی. ان کے فوت ہونے کے بعد میں نے ہی اس دکان کو سنبھالا. تب تک اس کی اتنی اچھی حالت نہیں تھی. میں نے اس پر دن رات محنت کی، اپنا آرام سکون کسی چیز کا خیال نہیں کیا، اور اب جا کر یہ ایک کریانے کی شکل اختیار کر گئی تھی. اور یہ میری محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا. میرا بہت دل تھا کہ سہیل پڑھ لکھ کر بہت بڑا آدمی بن جائے، مگر اسے پڑھنے لکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. اس نے میٹرک تو جیسے تیسے کر لیا تھا. پھر میں نے اس کا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا.
3 سال اس نے ایک ہی کلاس میں لگائے تھے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت غلط قسم کے لڑکوں کے ساتھ تھا۔ اس کی صحبت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں بہت سی شکایات موصول ہونے لگیں۔ سب سے زیادہ میرے لیے یہ پریشانی کی بات تھی کہ وہ لڑکیوں کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ کئی راتیں وہ گھر پر نہیں آتا تھا۔ مجبوراً پھر مجھے فیصلہ کرنا پڑا، مجھے اسے باہر بھجوانا پڑا۔ یہ فیصلہ کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ وہ میرا لاڈلا بھائی تھا۔ اسے خود سے دور کرنے کے لیے مجھے بڑا حوصلہ رکھنا پڑا تھا۔ پھر اس کے جانے کے 1 سال کے بعد میں نے شادی کر لی۔ میں بیٹھا پرانی باتیں سوچ رہا تھا جب پاکیزہ میرے پاس آئی۔ اس کو دیکھ کر میری ساری اداسی دور ہو گئی۔ وہ اپنے ابو کے لیے اداس ہو رہی تھی۔ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا اسے وہاں پر چھوڑنے کا، مگر اس نے اتنے پیار سے اجازت مانگی کہ مجھے ماننا پڑا۔ مجھے اکثر یہ بات تو محسوس ہوتی تھی کہ وہ بولتے بولتے کہیں کھو جاتی ہے، ہنستے ہنستے چپ ہو جاتی ہے۔ میں نے بارہا اس سے اس بارے میں پوچھا مگر اس نے مجھے ٹال دیا۔ آج وہ اپنے گھر میں تھی اور مجھے اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ان چند دنوں میں ہی اس نے مجھے اپنا بنا لیا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ پاکیزہ نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گئی تھی۔ جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں روایتی سوتیلی ماؤں کی طرح ہی تھی، جو سوتیلی بیٹی کو اپنا دشمن سمجھتی ہے اور اس پر ہر طرح کا ظلم کرنا اپنا حق سمجھتی ہے۔ پاکیزہ کی سوتیلی ماں بھی ایسی ہی تھی۔ وہ اس کے باپ کے سامنے پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی، مگر جب وہ گھر سے باہر جاتا تھا تو اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتی تھی۔ وہ جب اسکول سے واپس آتی تو گھر کے سارے کام اسی سے کرواتی تھی۔ پاکیزہ نے چھوٹی سی عمر سے ہی برتن دھونا اور جھاڑو لگانا، آٹا گوندھنا سیکھ لیا تھا۔ وہ جب تھوڑی اور بڑی ہوئی تو اس نے اسے کھانا بنانے اور کپڑے دھونے کے کام پر بھی لگا دیا۔ سارا دن اس سے کام کرواتی رہتی اور کھانے کو بہت کم دیتی تھی۔ اس کے اس سلوک کی وجہ سے پاکیزہ بہت دبو سی لڑکی بن گئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈری ڈری اور سہمی سہمی سی رہنے لگی تھی۔ اس نے اپنے حق کے لیے بولنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے باپ نے بھی یہ بات محسوس نہیں کی کہ میری بیٹی ایسی کیوں ہے۔ اس نے کوئی سہیلی نہیں بنائی، نہ ہی وہ کسی کے ساتھ اپنے دل کی بات کرتی تھی۔ اس نے اپنے حق کے لیے بولنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ ہر وقت چپ چپ سی اور خاموش خاموش رہتی تھی، جبکہ اس کے چھوٹے سوتیلے بہن بھائی بہت تیز ترار تھے، مگر وہ اپنی ماں سے بہت مختلف تھے۔ وہ پاکیزہ کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس سے بہت زیادہ عزت دیتے تھے۔ پاکیزہ بھی ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس نے 10ویں تک ایک قریبی سرکاری اسکول سے پڑھا تھا۔ اس وقت وہ 10ویں کلاس میں تھی جب ایک دن سنی کی اس پر نظر پڑ گئی۔ وہ اس وقت اپنی سہیلی کے ساتھ اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی۔ سنی نے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ اسے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کی سوتیلی ماں کے بارے میں وہ سب کچھ جان گیا تھا۔ اس نے پاکیزہ سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بہت ڈرپوک سی لڑکی تھی، ایسا سوچ کے ہی جان جانے لگتی تھی۔ سنی ہر روز اس کے راستے میں آتا تھا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا اور وہ اسے پٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کے جال میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا حسن، اس کی معصومیت اس کو پاگل کیے دے رہی تھی۔ وہ ہر حال میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اسے کوئی راہ نہیں سوج رہی تھی۔ پھر اس کے شیطانی دماغ میں ایک خیال آیا۔ اسے اس کی سوتیلی ماں کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کتنی نفرت کرتی ہے۔ جب کوئی انسان کسی سے نفرت کرتا ہے تو ہر مرحلے سے گزر جاتا ہے، اسے اچھے برے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ہر حال میں اپنے مقابل کو ہرا دینا چاہتا ہے، چاہے اس کام کے لیے اسے کسی کی نظروں میں گرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ یہی پاکیزہ کی سوتیلی ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ سنی نے اسے پیسوں کا لالچ دے کر اپنی بات منوا لی تھی، مگر اس نے اس کی سوتیلی ماں سے بھی ایک بات چھپائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہ بات اس عورت کو بتا دی تو وہ کبھی نہیں مانیں گی۔ وہ پاکیزہ کا اس کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو گئی تھیں اور اس بات پر بھی راضی ہو گئی تھیں کہ وہ کچھ دن اسی گھر میں رہے گا۔ سنی نے اسے کہا تھا کہ اس کے گھر والے ابھی نہیں مان رہے، جب وہ مان جائیں گے تو وہ پاکیزہ کو لے جائے گا۔ پاکیزہ کو بہت ڈر لگ رہا تھا، وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب اسے سنی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ اسے اس شخص سے بہت ڈر لگتا تھا، مگر سوتیلی ماں نے ڈرا دھمکا کر اسے راضی کر لیا تھا۔ اس نے جب اپنے باپ سے بات کی تو انہوں نے کہا، بیٹا تمہاری ماں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے، وہ ان لوگوں کو جانتی ہیں۔ اس کے ابو کو نہ جانے سنی میں کیا پسند آ گیا تھا کہ وہ بھی اس شادی کے لیے مان گئے تھے۔ اس نے بھی خاموشی سے ان کے آگے سر جھکا دیا۔ اس کا سادگی کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور وہ رخصت ہو کر اسی گھر کے ایک کمرے میں آ گئی تھی۔ سنی کا اس کے ساتھ رویہ نارمل ہی تھا، وہ اسے گھمانے پھرانے بھی لے کر جاتا تھا اور اس کی ہر ممکن بات بھی مانتا تھا۔ پاکیزہ اگر اس شادی سے خوش نہیں تھی تو ناخوش بھی نہیں تھی، اسے سنی کا رویہ الجھن میں ڈال دیتا تھا۔ وہ جب بھی اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھتی تو ٹال دیتا تھا، جب اس کے گھر چلنے کی بات کرتی تو بات کو گھما پھرا دیتا تھا۔ وہ تو ویسے بھی باتوں کے ہیر پھیر میں ماہر تھا اور یہ کام تو اس نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیا تھا۔
ان کی شادی کو اب 5 مہینے ہو چلے تھے۔ وہ کبھی کبھی رات کو یہاں پر رکتا اور کبھی کبھی کتنے کتنے دن نہیں آتا تھا۔ پاکیزہ اس سے پوچھتی تو پہلے پہل تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہتا تھا، مگر اس کے بعد وہ غصہ کرنے لگا تھا۔ وہ جب بھی گھر چلنے کی بات کرتی تو وہ غصے سے جھڑک کر رکھ دیتا تھا، اور اب تو وہ اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی لڑکی اور بھی خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ وہ بالکل مرجھا کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے اس کی تقدیر ایسی کیوں تھی۔ وہ اپنی قسمت سے شاکی رہنے لگی تھی۔ اب تو اس کی سوتیلی ماں بھی جھنجھلانے لگی تھی۔ وہ اس سے پوچھتی کہ تمہارا شوہر تمہیں کب یہاں سے لے کر جائے گا، مگر اس بیچاری کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوتا، تو وہ محض خاموش ہو کر رہ جاتی اور آنسو پیتی رہتی۔ یہی بات جب وہ سنی سے کرتی تو وہ اسے کچھ پیسے دے کر اس کا منہ بند کر دیتا۔ اس دن وہ اس کے پاس آیا تھا۔ پوری رات وہ خوشگپیوں میں مصروف رہا۔ آج وہ پچھلے دنوں کی نسبت بہت خوش لگ رہا تھا اور اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا۔ وہ خوش کن خیالوں میں کھو کر سوئی تھی۔ وہ پگلی یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں اور اس کی زندگی سے اندھیرے چھٹنے والے ہیں، مگر وہ یہ کہاں جانتی تھی کہ اب تو اس کی زندگی میں تاریکی جانے والی ہے۔ بہاریں تو جیسے روٹ گئی ہیں، خوشیاں دور چلی گئی ہیں۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو خلاف معمول سنی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس کے تکیے کے نیچے ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس کاغذ کو کھولا تو اس پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ سنی نے اس کو طلاق دے دی تھی، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی وجہ کے اس کو سزا سنا دی گئی تھی۔ سنی نے اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ یہ اس کی باتوں میں نہیں آ رہی تو اسے نکاح کا ڈھونگ کرنا پڑا، اور مزید یہ کہ اب وہ باہر جا رہا ہے اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ پاکیزہ تو جیسے سکتے میں ہی آ گئی تھی۔ یہاں پر تھا بھی کون جو اس کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا؟ ان کے پاس نہ اس کا ایڈریس تھا، نہ ہی خاندان کا اتا پتہ تھا۔ نکاح نامہ بھی اس کے پاس تھا، ان کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ اس کی سوتیلی ماں کو یہ خبر پتہ چلی تو وہ سینہ پیٹ کر رہ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اس پاکیزہ سے جان چھٹ جائے گی، مگر یہ اس کے سینے پر مونگ دلنے کے لیے یہیں رہ گئی تھی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے ابو تو یہ خبر سن کر جیسے ڈھہ سے گئے تھے۔ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے اور بہت کمزور ہو گئے تھے۔ پریشانی کرتے کرتے ان کا ایک بار BP شوٹ کر گیا، ان پر فالج کا اٹیک ہوا اور وہ بستر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ اس بات کا سارا ملبہ اس کی سوتیلی ماں نے پاکیزہ پر ڈالا تھا۔ اب گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کے چھوٹے سوتیلے بھائی کو ہی مزدوری کرنے کے لیے نکلنا پڑا۔ اسے اپنی تعلیم کی قربانی دینی پڑی۔ گھر میں تو جیسے پریشانی اور غربت نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ اس کے بھائی نے پھر بھاگ دوڑ کر کے دبئی کا ویزا حاصل کر لیا، اسے وہاں نوکری مل گئی۔ آہستہ آہستہ ان کے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ چند مہینے بعد ہی رشتہ کروانے والے کے توسط سے اس کے لیے ماجد کا رشتہ آ گیا۔ اس بار بھی اس کی سوتیلی ماں نے چھان بین کروانے کی کوشش نہیں کی تھی اور ماجد کے رشتے کے لیے ہاں کرتی تھی۔ اس کے ابو نے بہت کہا کہ پہلے لڑکے کے بارے میں پتہ کر لو، مگر اس نے کہا کہ میں نے جو پتہ کروانا تھا کروا لیا ہے۔ ماجد کو اس نے یہ کہا تھا کہ وہ جہیز میں کچھ بھی نہیں دے سکتی، اسے ہر حال میں یہ رشتہ منظور تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی اگر بغیر جہیز کے بھی دیتے تو بھی اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ویسے بھی اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس کے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ شادی کے کتنے دن کے بعد پاکیزہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کو اتنا اچھا شوہر ملا ہے۔ وہ ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ اس نے بہت برے حالات دیکھے تھے، ان برے حالات کے بعد ایسا شوہر، وہ خود کو اب خوش قسمت گرداننے لگی تھی۔ مگر اس کے نصیب نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، بس اسے اولاد کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ خدا سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ اتنے میں 3 سال کا عرصہ گزر گیا اور پھر ایک دن ایسا آیا، اسے لگا آج قیامت آ گئی ہے۔ وہ دن اس کے لیے بہت برا ثابت ہوا تھا۔ اس کی زندگی پھر سے بدل گئی تھی۔ شاید بد نصیبی ابھی بھی اس کا پیچھا چھوڑنے پر راضی نہیں تھی۔ مجھے اولاد کی اتنی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ سچ بتاؤں تو جب سے مجھے پاکیزہ ملی تھی میری تو ساری حسرتیں اور کمیاں دور ہو گئی تھیں۔ کرتے کرتے 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ یہ تمام عرصہ مجھے ایک خوبصورت خواب کی طرح یاد ہے۔ پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو میرا چھوٹا بھائی بیرونی ملک تھا۔ میری بیوی صورت اور سیرت دونوں میں کمال تھی۔ شادی کو 3 سال ہو گئے تھے پر اولاد نہ ہوئی۔ ایک روز گیٹ پر دستک ہوئی۔ بیوی نے جو ہی گیٹ کھولا تو گھبرا کر چیخنے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ باہر کوئی اور نہیں، میرا چھوٹا بھائی کھڑا تھا جو واپس گھر لوٹا تھا۔ بیوی سے پوچھا کہ وہ بھائی کو دیکھ کر اتنا کیوں گھبرا گئی، تو اس نے بات ٹال دی۔ کچھ روز بعد دیور ہمیں ایک پیر کے پاس لے گیا جس کے عمل سے اولاد ہوتی تھی۔ پیر نے بیوی اور دیور کے ایسے راز سے پردہ ہٹایا کہ سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ گھر آ کر بھی میں گم سم رہا۔ مجھے تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ پاکیزہ، جسے میں بہت معصوم سمجھتا تھا، وہ ایسی ہوگی یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔
میں نے پاکیزہ کو گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی رہی، فریاد کرتی رہی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ رات کو میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا ہوا تھا جب سہیل آیا۔ وہ کہنے لگا، بھائی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا، اسے میں نے بچوں کی طرح پالا تھا، میں اس سے بھلا اتنی دیر ناراض ہو سکتا تھا؟ میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس نے کہا، بھائی پاکیزہ خود میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور ہمارے بیچ میں جو کچھ بھی ہوا اس میں پاکیزہ کی 100% رضامندی شامل تھی۔ میں نے اسے بہت بار کہا کہ شادی سے پہلے یہ سب کچھ گناہ ہے، مگر اس نے میری ایک نہیں مانی اور مجھے گناہ پر اکساتی رہی۔ میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہک گیا تھا، اور جب میں گھر آیا تو اس کو آپ کی بیوی کے روپ میں دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ مجھے آپ کے نصیب پر بہت رونا آیا تھا کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں اور آپ کو ایسی بیوی ملی۔ مجھے معاف کر دیں بھائی اگر میری وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے تو۔ وہ اسی لیے مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی تاکہ میں اس کی اصلیت آپ کو نہ بتا دوں، اسی لیے میں آپ کو اس پیر کے پاس لے کر گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں خود آپ کو بتاؤں گا تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ میں اس کی باتوں کو خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر 2 مہینے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں پاکیزہ کو لے آیا۔ میں اس کو سزا دینا چاہتا تھا۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے اوپر سے محبت کا چولا اتار کر پھینک دیا اور اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ آج میں دکان سے جلدی واپس گھر آ گیا تھا۔ دروازے کے باہر کیبل والا کھڑا تھا اور وہ دروازے میں کھڑی تھی، اس کے ساتھ نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ اسے دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ کیبل والا کہنے لگا، میں کیبل کا بل لینے آیا تھا۔ اندر جا کر میں نے اسے کہا کہ اس کے ساتھ کون سے راز و نیاز ہو رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ سہم گئی اور رونے لگی کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے مت مارنا، وہ تو بس بل لینے آیا تھا اور میں نے اس سے بس اتنا کہا تھا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں۔ ہاں تو میں گھر پر نہیں تھا تو اس کو اندر بلا لینا تھا۔ بد کردار عورت، تم پر تو مجھے بالکل بھی اعتبار نہیں ہے، تم ایک گری ہوئی عورت ہو، تم کسی بھی حد تک جا سکتی ہو۔ میں اسے مغلظات دینے لگا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار زبان کھولی۔ مجھے جتنی مرضی گالیاں دے لیں مگر میری مری ہوئی ماں کو گالی مت دیں۔ زبان چلاتی ہے، زبان دراز عورت۔ میں اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا اور بہت بے دردی سے اسے مارنے لگا۔ تب تک مارتا رہا جب تک وہ بے ہوش ہو کر گر نہ پڑی۔ اس کے ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے اسے ایک ٹھوکر رسید کی اور دروازہ بند کر کے دکان پر آ گیا۔ میرا غصہ اس کو مار کر بھی نہیں اتر رہا تھا۔ نہ جانے کون سی آگ تھی جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا جب سہیل کی کال آئی۔ میرا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ میں اس کا حال چال پوچھنے لگا تو وہ رونے لگا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں حیران پریشان ہو گیا تھا، اسے کیا ہو گیا ہے، وہ کس بات کی معافی مانگ رہا ہے؟ مگر جو کچھ اس نے کہا اسے سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ غلط کاریوں کی وجہ سے اسے ایڈز ہو گیا ہے اور اسے کسی کی بد دعا لگی ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے مزید بتایا کہ اس کا پاکیزہ کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا۔ وہ ایک معصوم اور شریف لڑکی تھی اور اس نے پاکیزہ کے ساتھ نکاح کا کھیل کھیلا تھا، نکاح جیسے مقدس رشتے کو بدنام کیا تھا، اپنی حوث کو مٹانے کے لیے اس کا استعمال کیا تھا۔ اس سب میں وہ لڑکی تو بے گناہ تھی اور وہ بے قصور ہی پس گئی تھی۔ اور جب وہ واپس آیا تو پاکیزہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے بھابھی کے روپ میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں پاکیزہ مجھے اس کی اصلیت نہ بتا دے، اس لیے اس نے عامل کا کھیل کھیلا اور اسے پیسے دے کر یہ سب کچھ کہنے کے لیے کہا۔ یہ سب سن کر تو مجھے سکتہ ہی ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بھائی ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں گھر آ گیا۔ میں پاکیزہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ جب میں گھر آیا تو وہ اسی طرح ادمری حالت میں بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ میں اسے ہوش میں لایا، اس کی مرہم پٹی کی اور رو رو کر میں نے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ وہ کملی حیران پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مگر میں نے اب خود سے وعدہ کر لیا تھا میں اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں اب تک اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس سے نہ کبھی ہاتھ اٹھایا نہ غصہ کیا، مگر اس کے باوجود وہ جیسے ہنسنا ہی بھول گئی۔ اب اللہ کے کرم سے میرے 2 بیٹے ہیں، مگر پاکیزہ اب بھی ویسی ہی رہتی ہے، چپ اور خاموش۔ کبھی کبھی مجھے اس کی خاموشی سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں خدا کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ ہم مرد بعض اوقات طاقت کے نشے میں دھت ہو کر حوا کی بیٹی کے ساتھ بہت ظلم کر دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جوانی میں کی گئی غلط کاریاں ہمارے سامنے بھی آ سکتی ہیں۔